نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو خیریت سے رکھے، سلامت رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بیوی کے حقوق کے بارے میں جانیں گے جو قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس کا اردو میں یہ مضمون ہوگا، یعنی جس طرح مردوں کا حق عورتوں پر ہے، اسی طرح عورتوں کا حق بھی مردوں پر ہے۔ گویا دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ بس مردوں کے ہی حقوق عورتوں پر اور شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر اور بیویوں کے حقوق بھی شوہروں پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی یہ چیز ثابت کی گئی ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ فقط شوہروں کے اور مردوں کے ہی حقوق ہوتے ہیں، بلکہ عورتوں اور شوہروں پر ان کی بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ عورتیں جانور یا جائیداد نہیں کہ مال موروثہ کی طرح، مال موروثہ کہتے ہیں کہ جو مرنے والا وراثت میں اپنے مال چھوڑتا ہے، تو مال موروثہ کی طرح ان پر مردوں کا تصرف کا حق حاصل ہو، یعنی ہم انہیں جہاں بھی چاہیں عورتوں کو جیسا چاہیں چلائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو شوہر کہیں اس بھول میں نہ پڑ جائیں کہ ان کے صرف حقوق ہی حقوق ہیں اور فرض و ذمہ داری کچھ نہیں۔ فرائض ان پر بھی اسی طرح عائد ہوتی ہے جس طرح ان کی بیویوں پر۔ اسی طرح بیویاں بھی کہیں اس روشن خیالی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ خدمت کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ نہیں سوچئے گا کہ اب بیویوں کے حقوق بیان کر دیے تو ہمارا کام یا جو ہے وہ خدمت کرنا نہیں ہے، یہ کام تو مردوں کا ہے، ہمارا کام خدمت لینا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں سوچئے گا۔ لیکن ان حقوق کا جو معیار وہ نہیں ہے جو ہوائے نفس کے ماتحت کسی دستور سے لیا جائے اور اس کا نام ضابطِ حقوق نسواں رکھ دیا جائے، یعنی عورتوں کے حقوق، بلکہ ان حقوق کی ساری باتیں اور تفصیلات شریعت مطہرہ کے احکام اور عقل سلیم کے ماتحت ہونی چاہیے۔ شوہروں کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عورتوں کے مالک نہیں، ان کی بیویاں ان کی کنیزیں نہیں، بل لحاظ حقوق، یعنی حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں ایک سطح پر ہیں۔ ہاں، جسمانی ساخت اور دماغی قوت کے باعث مرد کو ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ مردوں کو عورت کے ساتھ خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنی چاہیے، خواہ وہ سہاگن ہو، شادی شدہ ہو یا بیوہ۔ یہاں عورت کا جو ہے وہ اور مردوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہاں سہاگن اور بیوہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ نے تہمت، عیب جوئی، بدگمانی و غیبت و بدگوئی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں، یعنی ایک عام مرد کو ایک عام عورت کی جو ہے وہ عزت اور اکرام یہاں اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی عورت پہ تہمت، عیب جوئی، بدگمانی وغیرہ نہ لگائی جائے، اس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ مرد کیا کرتے ہیں، اظہار خفگی کے وقت عورتوں کی برائیاں گنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو برائیاں گنانا شروع کر دیتے ہیں وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو عورت تمہارے دامن سے وابستہ ہے، مانا کہ اس میں کچھ برائیاں ہیں لیکن ان برائیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تو پائی جا سکتی ہیں نا، تو اگر وہ کاہل یا لاپرواہ ہے تو ساتھ ہی مثلاً تمہاری وفادار اور عصمت شعار بھی تو ہے، اس کی ان خوبیوں کو بھی تو نظر میں لاؤ، کبھی ان کا بھی خیال کر لیا کرو، برائیوں کی جگہ ان خوبیوں پہ نظر کر لیا کرو تو وہ برائیاں نہیں نظر آئیں گی۔
ایسے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم و انتم لباس لہم، جو تمہاری دامن سے وابستہ ہیں، مانا کہ اس میں کچھ برائیاں اور لاپرواہیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تو پائی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ کاہل ہیں یا لاپرواہ ہیں تو ساتھ ہی مثلاً تمہاری وفادار اور عصمت شعار بھی تو ہیں، تو ان خوبیوں کی بھی طرف بھی نظر ڈالو اور کبھی ان کا بھی خیال کر لیا کرو۔ اگر ان خوبیوں پہ نظر کرو گے تو وہ برائیاں نہیں نظر آئیں گی۔ اسی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ مرد عورت دونوں کو حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص اور وفادار رہیں، بلکہ یک جان و دو قالب ہوں، یعنی کہ ایک جان ہے لیکن دو قلب ہیں، اس طرح رہیں۔ ایک دوسرے کے پردہ پوش، ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے اور ایک دوسرے کی معاشی اور معاشرتی کمی میں کمال کا وسیلہ بن کر رہیں۔ اکثر عورتوں میں ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اس کی ضد کے مقابلے میں سختی اور درستی سے کام نہ لے، یعنی اگر وہ ضد کرتی ہیں تو مرد بھی سختی نہ دکھائے، اسے پیار سے سمجھائے۔ اسی ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور کتنی پیاری حدیث ہے کہ اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ عورت جیسی ہے اسے ویسے ہی قبول کرو اور اس کو پیار سے ٹریٹ کرو۔ مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی عورت کی ساری عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری عادتیں اور ہر قسم کی باتیں تو مرد میں بھی ہوتی ہیں کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے۔ اب مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ بری عادت سے تو چشم پوشی کر لے، اس کی طرف نظر ہی نہ کرے اور اچھی عادتوں پر نظر رکھے، تبھی جو ہے وہ ہمارے گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ، مردوں کو بیویوں کے معاملے میں خوش کانے اور راضی رہنے کا کیسا عمدہ نسخہ حکیم انسانیت نے تعلیم فرما دی۔ اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے نبی پاک کہ تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ انسان کے بہتر، خوش اخلاق اور صالح ہونے کی ایک ایسی پہچان بتا دی گئی ہے کہ اس آئینے میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ جو اپنوں کے ساتھ احسان اور انصاف نہیں کر سکتا، اس سے کیا توقع کہ وہ دوسروں سے اچھا سلوک کرے۔ حسن معاملہ اور نیکی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو باہر تو بہت اچھے اخلاق سے دوسروں سے بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں آتے ہی وہ ایک کہنا چاہیے بھوکے بھیڑیے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک پر، اپنی بیوی بچوں پر ایک وہ ہر طرح سے غصہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ دوسروں کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں، ویسے ہی اپنے گھر والوں سے بھی اچھا سلوک رکھیے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میاں بیوی میں ایک باہمی محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہی جو ہے ایک کامیاب زندگی کا راز ہے۔ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے، یعنی جسم کے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو وہ ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں اور صبر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی برائیاں وہ دوسروں کو گنواتے پھریں۔ ایک دوسرے کی خوبیوں کو نظر میں رکھیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں، تو انشاءاللہ ان کا گھر جو ہے وہ ایک خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ الغرض آج کے اور پچھلے لیکچرز کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی دونوں مل کر ہی اپنے گھر کو پرسکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ورنہ دیکھیے لڑ جھگڑ کے بھی زندگی گزرتی ہے اور پیار و محبت سے بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ
پرسکون اور ایک خوشگوار زندگی گزاری جائے، جیسا کہ ہمارے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا ہے، اسی طرح اگر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزارے تو ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ اور مثالی گھر بنائے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ سبق حاصل کریں اور اسے اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جو بہنیں شادی شدہ نہیں ہیں تو امید ہے کہ انہوں نے ان لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔